بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں تازہ تبصروں، تجزیوں، خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی ایک بہت شاندار خبر یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کے خلاف نیب نے پلاٹوں کی جو انکوائری تھی وہ بند کر دی ہے، LDA کے پلاٹس کی۔ امید ہے اگر یہ ایک دو جلسے ان کے ہو گئے اپوزیشن کے تو ساری انکوائریاں ہی بند ہو جائیں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف نہایت عقل مند اور ملک کی سالمیت کے معاملات کو سمجھنے والے سیاستدان ہیں۔ خوش قسمتی سے ان کا تعلق بھی ایک نظریاتی، چاہے سو کارڈ نظریاتی آپ کہہ لیں، بہرحال نظریاتی پارٹی سے ہے، اور جتنا سیکولر قسم کے خیالات میاں نواز شریف رکھتے ہیں، جس طرح وہ آلو اور گوشت کا ایک ہی طرح کا سالن دونوں طرف کھلاتے ہیں، اور جس طرح وہ اور بھی بڑی ساری مثالوں سے یہ جو درمیانی سرحد والی لکیر ہے اس کو ایک دیوار سمجھتے ہیں، اس طرح شاید میاں شہباز شریف نہیں سمجھتے۔ میں نے ان کی زبانی کبھی سنا نہیں، مجھے اپنی صحافتی زندگی میں ان کے نزدیک بھی بیٹھنے کا موقع ملا۔ یہ پاکستان کے تمام پرانے صحافی، شاید یہ تو شاید نہیں جانتے ہوں گے، پرانے صحافی جانتے ہیں کہ نوائے وقت سے یہ جو میاں شریف فیملی اس کا بڑا خصوصی تعلق رہا ہے، اور ہمارا تو یہ سمجھیے کہ میں نے قریب جو 25 سال وہاں پہ گزارے ہیں، ان میں سے درجنوں مرتبہ نظامی صاحب کے حکم پر ہم نے میاں شہباز شریف کا، میاں نواز شریف کا ان کے گھروں میں انٹرویو کیا کرتے تھے، جس طرح بھی مطلب حکم ہوتا تھا کیا کرتے تھے اس حوالے کو، کیونکہ ہمیں خود ہی جانا پڑتا تھا، یہ تشریف کم ہی لاتے تھے۔ ناظرین کرام، میں نے یہ بات تب بھی نوٹ کی تھی کہ میاں شہباز شریف کا طرز سیاست جو ہے نا وہ ذرا مختلف ہے، اور اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی عقل مندی کا اشارہ کیا، اور یہ بات جو وہ اپنی ضمانت کی درخواست واپس لے کے انہوں نے سرنڈر کیا اور اب وہ جیل میں ہیں، کوئی ان کا اندر سے ایسا بیان نہیں آ رہا۔ ہاں، وہ روٹین کی جو ایک ہوتی ہے اپوزیشن کہ جی انہوں نے خفیہ کیمرے لگا دیے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، مجھے کھانا نہیں دیتے، مجھے زمین پہ بٹھاتے ہیں، مجھے یہ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے اپنے سروائیور کے لیے اس طرح کے بیانات تو سیاستدانوں کو دینے ہی پڑتے ہیں جو وہ بھی دے رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن نے یہ موو کی ہے تو وہ اس لیے بھی زیادہ وہ نہیں ہوگی، فروٹفل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر خاصی دراڑیں ہیں، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کو اور 5-4 دن بلکہ دوسرے جلسے میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کا وجود کس طرح برداشت کر رہے ہیں۔ جیسے ہی شک پڑا اس مرتبہ ان کو، مولانا کو، کہ بھئی اس مرتبہ پھر یہ خود ہی سارا بکرا کھا جائیں گے اور میرے حصے میں تو پسلیاں ہی آئیں گی، تو وہ کنارہ کر جائیں گے، ان کو تو اب لائن شیئر چاہیے۔ اسی طرح پیپل پارٹی کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا کتنی سیٹیں ہیں ان کی، یا آگے وہ الیکشن وہ تو کتنی سیٹیں جیت لیں گے۔ تو اتنے مطلب ٹھنڈے پیٹوں یہ لوگ ایک دوسرے کا وجود نہیں برداشت کر سکتے۔ سیاست بہرحال سیاست ہے، پاکستان کی گندی سیاست، پارلیمانی سیاست، اس میں تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ تحریک میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ ہی کہا تھا، اگر تو یہ تحریک ہے نا ان کے خلاف، ان کی مہنگائی کے خلاف، اور جو ہمارے اوپر یہ مسلط ہو گئی ہے، بڑی بے رحمی سے ہم پہ مسلط ہو گئی ہے، IMF اس کے خلاف ہے، تو میرے سمیت پاکستان کا ہر شہری ان کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ پھر وہ پہلے کی طرح والا گندا کھیل ہی کھیلنا ہے کہ اب تمہاری باری ہوگی، کہ میں نے تو دیکھا نہیں ماضی میں کوئی حکومت 2 سال گزار لے تو اس کے خلاف تحریک نہ شروع ہوئی ہو، ایسے ہی ہوتا ہے، بس 3 سال کے بعد ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ کھیل پھر شروع ہو گیا ہے۔ آج میں ایک بڑے حیران ہو گیا ہوں ایک بیان سے جو حافظ صاحب، وہ جو حافظ احمد صاحب ہیں اس کے JUI کے، ان کے حوالے سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بتایا تھا مولانا فضل الرحمان کو کہ یہ عمران خان کو ہم نا بیرونی طاقتوں کے دباؤ پہ برداشت کر رہے ہیں، ان کا یہ ہم پہ دباؤ ہے کہ عمران خان
کو ہی وزیر اعظم بنایا جائے۔ میرے خیال سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو فوری طور پہ اس بیان کا نوٹس لینا چاہیے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ تاثر جائے گا کہ جی یہ لوگ، یہ اپوزیشن کی تحریک بالکل صحیح ہے، اور اگر یہ بات غلط ہے تو یہ بیان دینے والے کو حکومت گرفتار کرے، ان کو عدالت میں لائے اور انہیں کہے کہ ثابت کریں اس بات کو۔ دیکھیے نا، وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی نے تو کل بیان دیا، اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی میاں نواز شریف کو دباؤ نہیں ڈالا کہ آپ استعفیٰ دیں، میں تو کبھی ان کے پاس نہیں گیا استعفیٰ لینے کے لیے۔ بڑی اچھی بات ہے، وضاحت ہو گئی نا۔ دیکھیے انہوں نے الزام ایک لگایا اگر، تو جواب اس کا آ گیا۔ اس طرح یہ حافظ صاحب نے جو الزام یہ لگایا، یہ بہت گھنونی بات ہے اور یہ بیڑا غرق کر دے گی۔ اس کو آپ معمولی پلیز نہ سمجھیں۔ یہ میں نے اور پاکستان کا جو سب سے پریسٹیجس بہرحال اخبار ہے، پریسٹیجس سے میری مراد یہ سب سے زیادہ چھپنے والا جو اخبار ہے، یہ اس کے فرنٹ پیج کی خبر ہے۔ اگر آپ نے اس خبر کا نوٹس نہ لیا تو پھر بہت ساری اور خبریں نکلیں گی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس مرتبہ بہت پیسہ آیا ہے۔ میں آپ سے شروع سے کہہ رہا ہوں نا کہ نومبر دسمبر میں پڑے گا، ایک رن پڑے گا، نومبر دسمبر میں بڑی شورش ہوگی، ادھر بھی ہوگی، اندر سے بھی باہر سے بھی، وہ کام تو شروع ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں پتہ اس میں کتنے لوگ پاکستانی کی حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں۔ عام عوام جو ہیں، جو میرے جیسے بیچارے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، وہ تو ممکن ہے اپنے جوش و جذبے سے ہی اس میں شامل ہوئے ہوں، لیکن اوپر کیا گیم ہو رہی ہے اس کا ہمیں کیا علم ہے، اور نہ یہ ظالم ہمیں بتاتے ہیں۔ بات پتہ تو تب ہی لگتا ہے نا جب ہنڈیا چوراہے میں پھوٹتی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مجھے یاد ہے کہ وہ 9 ستاروں والی جو تحریک تھی نا، جو بھٹو کے خلاف چلائی تھی 9 جماعتوں نے مل کے، تو اس میں نے آپ اکثر ایک کردار ایک باجوہ صاحب کا، رفیق باجوہ صاحب کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ وہ بالکل آخری دن پکڑے گئے تھے جب وہ امریکن سے امبیسڈر سے خفیہ ملاقات کر رہے تھے۔ تو جماعت اسلامی کی انٹیلیجنس بھی ان دنوں بڑی تیز ہوتی تھی، خیر ان کی انٹیلیجنس تو خیر اب بھی بڑی تیز ہوگی، تو انہوں نے انہیں پکڑا تھا اور سارا بھانڈا چوراہے کے بیج پھوٹ گیا تھا کہ یہ جو اتنی بڑی موومنٹ انہوں نے نظام مصطفیٰ کے لیے شروع کی ہے، وہ اصل میں انہوں نے شروع نہیں کی، وہ امریکہ نے شروع کروائی تھی اور بھٹو کے خلاف شروع کروائی تھی، اور انہوں نے اس کے منطقی نتائج بھی حاصل کر لیے۔ کیا ہم کسی اور ایک بہت بڑے سانحے سے گزرنے والے ہیں؟ اب یہ جو ٹٹو پھٹو ٹھپ بیٹھ گئے نا یہاں پہ آ کے سوشل میڈیا پہ، اور راتوں رات ان کے جو ہیں وہ فالوور جو ہیں وہ ملین میں کراس کر گئے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ آسان بات نہیں ہے۔ الحمدللہ مجھے بھی اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میرے بھی بہت محبت کرنے والے ہیں، ہم سیدھی ایمانداری سے بات، اور پوری زندگی اس کے پیچھے موجود ہے۔ میرے ابھی لاکھوں میں نہیں ہوئے، اگر جینون لوگ ہو تو وہ اتنے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ٹویٹر اور یہ جو ہمارے دوسرے اکاؤنٹ ہیں سوشل میڈیا کے، یہ سارے بھی تو کہیں سے ہلتے جلتے ہی ہیں نا جی، ان کو بھی تو کچھ لاتا، جس طرح اس کے سینسر، جس طرح کی پابندیاں، جس طرح کی صورتحال کا سامنا سٹریم میڈیا کو ہوتا ہے، مین سٹریم میڈیا کو ہوتا ہے، اسی طرح کا اس کو بھی ہوتا ہے۔ جس طرح کی گالیاں مجھے دی جاتی ہیں، جس نوعیت کے غلیظ قسم کے باتیں کی جاتی ہیں، وہ کسی کو پرسنل تکلیف تو نہیں نہ ہوتی۔ انڈیا کا اگر کوئی ہندو مجھے گالی دیتا ہے تو وہ تو بات سمجھ آتی ہے، وہ اپنے نام سے بتا دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ان کا رائٹ ہے، دیں۔ لیکن جب مسلمانوں کے ناموں سے آتی ہیں تو مجھے یہ بھی پتہ ہوتا ہے یہ اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ پلیز کسی کی اس کی ناظرین کی تعداد دیکھ کے اندازہ نہ لگا لیا کریں کہ یہ بڑے کوئی ریلائبل یہ کوئی سورس سے بات ہو رہی ہے، کر رہی ہے۔ اندازہ لگانے کا معیار صرف ایک ہی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں،
اور نظریہ پاکستان پہ ایمان رکھتے ہیں، دو قومی نظریے کو حقیقت سمجھتے ہیں، اگر تو بات اس کے حوالے سے ہو رہی ہے، اگر تو سیاست اس کے حوالے سے ہو رہی ہے، اگر تو صحافت اس کے حوالے سے ہو رہی ہے تو فابیا، اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر جان لیجئے کہ یہ ہائیبرڈ وار ہے، یہ 5th جنریشن وار ہے، یہ سیاست، صحافت یا اس کو کوئی بھی نام دے، وہ نہیں ہو سکتی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، گھر میں جتنی جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں لگائیں، یہ آپ کے بہت کام آئے گی بات۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور احباب میں اس کی تشہیر کر کے سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔